فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بنت ذوالفقار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفسیر الکوثر کی 7ویں جلد میں سورہ احزاب کی تفسیر میں اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں، اور اب تک آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی 7 ریکارڈنگز پیش کر چکی ہوں الحمدللہ، اور اب 8ویں ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا حصہ لکھتے ہیں کہ سابقہ آیت میں رسول اللہ کی زندگی سے مربوط احکام بیان فرمائے، امت کو وہ آداب بھی بیان کیے جو آپ کے ساتھ بجا لانے چاہیے، اور ان باتوں کی نشاندہی فرمائی جن سے آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد امت اسلام کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امت کو درود کا حکم دینے سے پہلے فرمایا اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، اور ساتھ اس میں درود کی اہمیت کا بھی بیان ہے کہ یہ وہ اہم کام ہے جسے خود اللہ اور فرشتے انجام دیتے ہیں۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جیسا کہ سورہ انشراح کی آیت نمبر 4 ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا کا عملی مظاہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ صلات یعنی صلوات، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے صلوات کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا صلوات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی طرف سے پاکیزگی کا اظہار اور لوگوں کی طرف سے دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام نے یہاں پہ واضح فرما دیا کہ صلوات اگر اللہ کی طرف سے ہے تو وہ رحمت ہے، فرشتوں کی طرف سے ہے تو پاکیزگی کا اظہار ہے، اور لوگوں کی طرف سے یعنی ہمارے اور آپ کی طرف سے ہے تو دعا ہے۔ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے رسول کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حق میں کی گئی دعا کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بس جو چاہے کم درود بھیجے، جو چاہے زیادہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں اس حدیث نبوی کی تشریح موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب نبی کا ذکر ہو تو کثرت سے ان پر درود بھیجو، چونکہ جو شخص نبی پر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 1000 صفوں میں اس پر 1000 درود بھیجتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے پر تمام مخلوقات بھی درود بھیجیں گی۔ اس آیت کا تیسرا حصہ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اپنے نبی پر درود کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ سلام کے 2 معنی بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ سلام بمعنی تسلیم و اطاعت ہے، یعنی ان پر درود بھیجو اور ہر حکم کو تسلیم کرو۔ دوسرا یہ کہ سلام بمعنی سلامتی ہو، یعنی اپنے رسول پر درود بھیجو اور ہر نقص سے سلامتی کا اظہار کرو۔ اس میں شان رسالت کی عظمت و بلندی کا اظہار ہے۔ ان دونوں معنوں میں کوئی تصادم نہیں ہے بلکہ قابل جمع ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں اپنی 1/3 صلوات بلکہ آدھی بلکہ پوری آپ کے لیے مختص کرتا ہوں تو مجھے کیا اجر ملے گا؟
فرمایا پھر تیری دنیا و آخرت کی تمام ضرورتوں کے لیے یہی کافی ہے۔ یہی حدیث کچھ فرق کے ساتھ مسند احمد میں بھی مذکور ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں محمد و آل محمد پر درود سے زیادہ کسی عمل کا وزن نہ ہوگا۔ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نفاق کو دور کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اسی بات پر ہم مل کے ایک درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آگے پڑھتے ہیں آیت کا چوتھا حصہ، درود کے الفاظ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج کا حکم آیا تو ان کا طریقہ بھی بیان ہوا۔ رسول اللہ سے روایت ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف سے اپنے حبیب پر درود بھیجنے کا حکم آیا تو یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہونا قدرتی امر تھا کہ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح رسول اللہ کے معاصر اصحاب نے سوال کیا۔ اس غرض سے سوال کیا جاتا رہا ہے کہ رسول اللہ ان کے سوالوں کا جو جواب ارشاد فرمائیں اس پر مخاطبین اولین بھی عمل کرے اور قیامت تک آنے والے امت کے افراد بھی عمل کریں۔ آئندہ صفحات میں رسول اللہ کا جواب اور امت کا عمل آپ کے سامنے آئے گا۔ نمبر 1، کعب بن عجرہ کی صحیح السند روایت۔ یہ حدیث 3 طرق سے روایت ہے۔ الف، ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم تو دی ہے کہ ہم آپ پر کیسے سلام کریں، تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے، اس حدیث کو دوسرے طریق سے بخاری نے ابن ابی لیلہ سے روایت کیا ہے۔ جیم، تیسرے طریق میں انہی الفاظ کے ساتھ روایت ہے ملاحظہ و صحیح بخاری۔ اس طریق سے مسلم نے اپنے صحیح میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے اپنی سنن میں 3 طریق سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دوسری روایت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری کی صحیح روایت۔ یہ حدیث بھی 3 طرق سے روایت کی گئی ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو رسول اللہ تشریف لے آئے اور بشیر بن سعد نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ رسول اللہ نے سکوت اختیار فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے سوچا کاش یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید والسلام کما علمتم۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں عبداللہ بن مسلمہ سے روایت کیا۔ یہ روایت موطا امام مالک میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے 3 طرق سے روایت کیا ہے، ملاحظہ ہو مسند احمد بن حنبل۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم، سنن دارمی، سنن ترمذی، مستدرک حاکم، سنن دار قطنہ۔ حاکم اپنے مستدرک میں اس حدیث کو ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا، ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلام کس طرح کرنا چاہیے، لیکن یہ فرمائیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو رسول اللہ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے یہ خواہش کی کہ سوال کرنے والے نے سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھو تو کہو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث مبارکہ کو حاکم نیشابوری نے، ابو داؤد نے سنن حدیث میں، سنن حدیث 981 میں محمد بن اسحاق بن یسار کی سند سے بیان کیا۔ حاکم اور ذہبی نے اس حدیث کو صحیح علی شرط مسلم قرار دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تیسری روایت کی طرف، ابو سعید الخدری کی صحیح روایت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے عرض کیا، آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہوا، لیکن آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں اور مسند احمد میں، سنن نسائی میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت کے پہلے جملے میں دیگر روایتوں کے برخلاف آل کا ذکر نہیں ہے۔ چونکہ دوسرے جملے میں آل کا ذکر ہے، لہٰذا قرین واقع یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ آل راوی سے ساقط ہو گیا ہے، جیسا کہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ چوتھی روایت ابو ہریرہ کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو فرمایا، تم اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجمع الزوائد میں حیثمی نے کہا ہے، اس حدیث کو البزار نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ ملاحظہ ہو مجمع الزوائد میں، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن القیم الجوزیہ اس حدیث کو ابو ہریرہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید والسلام کما قد علمتم۔ ابن القیم نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے، یہ سند بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو جلائل افہام، طبعہ قاہرہ۔ اچھا، اس سے آگے پانچویں روایت کی طرف پڑھتے ہیں۔ روایت ہے طلحہ بن عبید اللہ کی صحیح روایت۔ رسول اللہ سے سوال ہوا کہ آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسناد اقوی علی شرط مسلم۔ اس حدیث کی سند میں مجمع بن یحییٰ صرف مسلم کا راوی ہے جو صدوق ہے، باقی تمام بخاری و مسلم کے راوی ہیں۔ البتہ حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں اسے حسن کہا ہے، یعنی حدیث المصنف لابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔ اس طریق سے روایت سنن نسائی میں ان الفاظ میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اس کتاب عمل الیوم واللیلہ للنسائی میں حدیث 52 پر موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ روایت نمبر 6، زید بن خارجہ کی صحیح روایت۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت زید بن خارجہ بن زید انصاری کہتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ سے پوچھا آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو فرمایا، صلو واجتہدوا ثم قولوا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت زید بن خارجہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام کا طریقہ جان لیا ہے، لہٰذا درود کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور کہو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔
اسے نسائی نے اپنی سنن، احمد نے مسند میں عثمان بن حکیم کی سند سے، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں ابو خلیفہ حدثنا علی ابن المدینی کی سند سے روایت کیا ہے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث ان لفظوں میں آئی ہے: صلو علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنن نسائی کبریٰ میں یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے: صلو واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نمبر 7، روایت بریدۃ الخزائی کی معتبر روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا آپ پر سلام کس طرح کرنا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو فرمایا قولوا اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی محمد وآل محمد کما جعلتها علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 8، عبد الرحمن بن بشر انصاری کی صحیح روایت، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کہیں اور آپ پر درود پڑھیں۔ ہم نے آپ پر سلام کہنا تو جان لیا، بس درود کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اسے حافظ ابن جریر طبری نے اپنی جامع البیان میں تفسیر القرآن میں صحیح سند کے ساتھ، ایوب سجستانی نے سجستانی سے، نسائی نے عمل الیوم واللیلہ صفحہ نمبر 51 اور السنن الکبریٰ حدیث نمبر 9879 میں صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں روایت نمبر 9 کی طرف۔ عبداللہ بن جعفر کی صحیح روایت، کہتے ہیں جب رسول اللہ نے رحمت کا نزول ہوتے دیکھا تو فرمایا میرے پاس بلاؤ، میرے پاس بلاؤ۔ جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ کس کو بلائیں؟ فرمایا میرے اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلائیں۔ جب ان کو بلا لیا تو نبی نے ان پر ایک چادر ڈال دی، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا بار الہ، یہ میری آل ہیں، پس محمد و آل محمد پر درود بھیج۔ اور اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حاکم نیشا پوری اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح السند ہے، اگرچہ بخاری اور مسلم نے ذکر نہیں کیا ہے، ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ رہی ابو حمید الساعدی کی روایت جو صحیح بخاری میں منقول ہے، کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے پوچھا ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعض لوگوں نے اس ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آل سے مراد زوجات اور ذریت دونوں ہیں، لیکن امام شوکانی انہیں اس کا جواب نیل الاوتار میں باب ما یستدل بہ علی تفسیر آلہ المصلی علیہم میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث پر اشکال یہ آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کے مطالبے پر بھی قصہ کے نیچے داخل ہونے سے انکار فرمایا، نیز یہ آیت تطہیر کے نزول کے موقع پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین پر قصہ ڈالنے کے بعد ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ دیگر قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ روایت دیگر تمام روایات کے برخلاف ہے۔ اس کی ابتدا اور آخر میں ربط کلام نہیں بنتا، اے اللہ محمد پر درود بھیج اور اس کی ازواج اور اولاد پر جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر درود بھیجا ہے۔ یہ ربط کلام اس طرح ہونا چاہیے جیسے تو نے ابراہیم کی ازواج پر درود بھیجا ہے۔ ظاہر ابراہیم کی ازواج کا انبیاء کی مائیں ہونے کے باوجود ذکر نہیں آیا۔ ہم آئندہ بتائیں گے کہ آل ابراہیم سے مراد قرآن کی صراحت کی روشنی میں کون ہے۔ پھر اس روایت کے طریق میں امام مالک بن انس ہیں جن کا حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں منفی موقف واضح ہے۔ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں امام مالک نے سے عثمان اور علی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا میں خون ریزی میں ملوث ہونے والے کو ملوث نہ ہونے والے کی طرح نہیں سمجھتا۔ ملاحظہ ہو مناقب الشافعی۔
یعنی امام مالک کے نزدیک حضرت علی معاذ اللہ ایک سفاک شخص ہے جو حضرت عثمان کے برابر نہیں ہو سکتے. استغفر اللہ. آگے مزید تفصیل میں لکھتے ہیں کہ ناقص درود، یہ نیو ہیڈنگ ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا ان احادیث میں رسول اللہ نے کامل درود کی تعلیم فرمائی اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. دیگر روایات سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو. تو لوگوں نے پوچھا ناقص درود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ناقص درود یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہہ کے رک جاؤ، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی محمدیوں وعلی آل محمد. آیت کی تشریح میں 5واں نقطہ، آل محمد علیہ السلام کون ہے؟ صحرائے عرب کی تاریکی میں جب اسلام کی روشنی پھوٹی تو نہ صرف معاشرے کا حسن و قبیح بدلا، اقدار و پیمانے بدلے، بلکہ اصطلاحیں بھی بدلی، الفاظ کے معانی اور مطالب بھی بدلے. چنانچہ لغت میں الصلاح دعا کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. اسلام نے اس لفظ کو استعمال کیا، پھر اس کے شرعی معنی کا تعین کیا کہ اب کے بعد اس لفظ سے رکوع اور سجود پر مشتمل عبادت مراد لی جائے گی. الصوم ہر قسم کے امساک کو کہتے تھے. اسلام نے اس کے معنی کا تعین فرمایا. اب کے بعد اس لفظ سے مراد فجر سے لے کر مغرب تک چند چیزوں سے پرہیز کرنے کا عمل لیا جائے گا. حج قصد کو کہتے تھے. اسلام آنے کے بعد اس لفظ سے بیت اللہ کا قصد مراد لیا جائے گا. ان معانی کے تعین کے لیے ہم عربی زبان کی ڈکشنری کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اب اسلامی انقلاب کے بعد ظاہر ہونے والی چند اہم اصطلاحات کا مطالعہ فرمائیں. مثلا مہاجر کسے کہتے ہیں؟ اس اسلامی اصطلاح کے حدود اربعہ کا تعین کے لیے ہم لغت کے مادے ہے جیم رے کی طرف رجوع کریں گے. ڈکشنری سے اس کے معنی و مراد کا تعین نہیں کر سکیں گے. اچھا آگے بڑھیے. انصار کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد کون ہے؟ اس کے تعین کے لیے ہم مادہ نصر نون صاد را کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ لغت سے اس آیت سے مراد معلوم کر لیا جائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورہ توبہ آیت نمبر 100. مہاجر و انصار سے مراد کون ہے؟ ایک شخص فتح مکہ کے بعد کسی علاقے سے ہجرت کر کے آیا اور دوسرے شخص نے مدینے آ کر کچھ دن اسلام کی مدد کی ہو تو لغت کے اعتبار سے ان پر مہاجر اور انصار صادق آئے گا. لیکن آیت کے اطلاق میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں جدید اسلامی اصطلاح کی طرف رجوع کرنا ہوگا، نہ لغت کی طرف. اسی طرح اسلامی اصطلاح میں آل اور اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کے تعین کے لیے لغت کی طرف رجوع کرنا درست نہ ہوگا، بلکہ اسلامی مصادر کی طرف رجوع کرنا ہوگا. آل کے تعین کے لیے 3 اہم اسلامی مصادر کی طرف رجوع کرنا کافی ہے. پہلا مصدر آیہ تطہیر کی تفسیر میں وارد احادیث ہیں جن میں اہل بیت کا تعین ہوا ہے. اس کی تفصیل اسی سورہ کی آیت نمبر 33 آیہ تطہیر کے ذیل میں گزر چکی ہے. دوسرا مصدر حدیث ثقلین ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. یہ حدیث 30 سے زائد اصحاب رسول نے روایت کی ہے. اس متواتر حدیث میں اہل بیتی کے ساتھ اطرتی کے لفظ سے آل کی مکمل وضاحت ہو جاتی ہے. تیسرا مصدر صلوات بھیجنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے رسول کریم نے آل محمد کو آل ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا اے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلوات بھیجی ہے. تحقیق اس بات پر ہونی چاہیے کہ آل ابراہیم سے مراد کون ہے. جو لوگ آل محمد سے مراد ہر مومن کو لیتے ہیں وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں آل فرعون اس کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. نہیں معلوم ان کو آل فرعون کیوں یاد آتے ہیں کہ آل کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی طرف رجوع کرنے کی جگہ طاغوتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ ان احادیث میں آل محمد کو آل ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا آل ابراہیم میں ان کی اولاد کے علاوہ کوئی اور شامل ہے یا نہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 54 میں فرمایا کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عطا عنایت کی.
چنانچہ یہ بات اپنی جگہ ہر ایک کے لیے مسلم ہے کہ کتاب، حکمت اور ملک عظیم حضرت ابراہیم کی اولاد کو دی گئی، اور آل ابراہیم اولاد ابراہیم سے خارج نہیں ہے، اگرچہ بعض اولاد آل سے خارج ہے، یعنی آل سب اولاد ابراہیم سے ہے لیکن سب اولاد آل ابراہیم نہیں ہے۔ درود کے الفاظ میں یہ کہا گیا، اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ رسول اللہ اگرچہ حضرت ابراہیم سے افضل ہیں اور ان پر رحمتیں بھی زیادہ نازل ہوتی ہیں، تاہم حضرت ابراہیم رسول اللہ کے آباء و اجداد میں شمار ہوتے ہیں۔ آل ابراہیم کے ساتھ تشبیہ کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آل ابراہیم کا تعین متنازع نہیں ہے۔ رسول اللہ چاہتے تھے کہ آل محمد کا تعین متنازع نہ رہے، چونکہ رسول اللہ کے علم میں یہ بات یقیناً تھی کہ لوگ آل محمد کی شان گھٹانے کے لیے آل کا تعین متنازع بنا دیں گے اور آل محمد کے حسد میں لوگ بہت آگے نکل جائیں گے۔ وہ حسد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 54۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، افضل ہونا اپنی جگہ، مگر آپ کو اس بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر فخر تھا کہ آپ اولاد ابراہیم ہیں۔ آپ فرماتے تھے میں دعائے ابراہیم ہوں۔ حضرت ابراہیم پر اللہ کی رحمت یہ رہی ہے کہ ان کی اولاد کے ذریعے رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ جاری ہوا اور وہ ابو الانبیاء ٹھہرے۔ رسول اللہ سے جو سلسلہ ہدایت جاری ہوا ہے وہ ان کی اولاد کے ذریعے قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کا سلسلہ ہدایت چونکہ قیامت تک جاری رہنا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم کی نسبت آپ کا سلسلہ ہدایت ابدی ہے۔ درود کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آل محمد پر رحمت کا نزول فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ ہمارا واضح اور کھلا موقف یہ ہے کہ جس طرح خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم سے افضل ہیں، اسی طرح آل محمد آل ابراہیم سے افضل ہیں۔ چنانچہ جب آل ابراہیم آل محمد دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو آل محمد کے مہدی آخر الزماں عجل اللہ فرجہ شریف امامت کر رہے ہوں گے اور آل ابراہیم کے عیسیٰ مقتدی ہوں گے۔ آل ابراہیم میں نہ ازواج ابراہیم ہیں، اگرچہ ازواج ابراہیم میں انبیاء کی مائیں بھی ہیں، نہ ہر وہ آل ابراہیم ہیں جو ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ آل محمد کی شان گھٹانے کی ایک کوشش روایات کا گھڑنا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت مشہور ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا آل محمد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر پرہیزگار۔ اس روایت کی سند کو سند واہی بے حقیقت سند کہا گیا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ فرمایا میری آل ہر وہ شخص ہے جو مومن و پرہیزگار ہو۔ آل ابراہیم میں آپ کی ذریت یعنی اولاد شامل ہے، جیسا کہ فرمایا ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی؟ ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اس آیت کے تحت امامت آل ابراہیم یعنی ذریت اولاد ابراہیم میں رہی ہے۔ ظاہر آل محمد پر بھی اس قسم کی رحمتیں نازل فرمانے کی دعا ہے، اور چونکہ سلسلہ نبوت خاتم الانبیاء پر ختم ہو گیا لہٰذا یہ رحمتیں ان کی آل پر امامت اور رہبری کی صورت میں نازل ہوں گی، اور قرآن میں آل ابراہیم کے لیے کتاب، حکمت اور ملک عظیم کی صورت میں ان رحمتوں کا ذکر ہے۔ آل محمد کے لیے بھی یہ رحمت علم، کتاب، حکمت اور ملک عظیم کی صورت میں ہوگی۔ واضح رہے کہ ملک عظیم سے مراد اطاعت و پیروی ہے۔ ایک معتدبہ مخلوق اگر ہر زمانے میں ان کی پیروی کرے تو یہ ملک عظیم ہوگا، اور اس بات کے لیے آل محمد کتاب و حکمت کے وارث ہیں۔ یہ امر کافی ہے کہ علم کے سلسلے میں سب لوگ آل محمد کی طرف رجوع کرتے تھے، اور آل محمد نے بعد از رسول اللہ کسی کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اگر کسی کو اس بات پر اصرار ہے
کہ ملک عظیم سے مراد داؤد و سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہے وہ آل محمد میں دکھائی نہیں دیتی، تو انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ظہور حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے بعد یہ ساری بات کھل کر سامنے آئے گی کہ سلسلہ ہدایت، علم، کتاب و حکمت و ملک عظیم آل محمد کے ساتھ مختص ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے ابن حجر نے شرح حمزیہ میں لکھا ہے اہل بیت وہی ہستیاں جن پر صدقہ حرام ہے، اور اہل بیت آل اور ذی القربہ کی فضیلت میں جو کچھ بھی وارد ہوا سب میں مراد یہی ہستیاں ہیں، اور مشہور یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد سے مراد بھی یہی ہستیاں ہیں۔ ملاحظہ ہو علامہ نواب صدیق حسن خان ہدایت السائل صفحہ نمبر 55۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 54 پر آل کے بارے میں لکھا ہے، ایک قول یہ ہے کہ آل صرف اولاد فاطمہ اور ان کی نسل الابد ہے۔ اس قول کو نووی نے شرح المحذب میں ذکر کیا ہے، یہی شیعہ امامیہ کا موقف ہے۔ تفہیم القرآن کے مؤلف اس جگہ لکھتے ہیں ہر درود جو حضور نے سکھایا ہے اس میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ پر ایسی ہی مہربانی فرمائی جائے جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر فرمائی گئی۔ اس مضمون کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی ہے، اس کی مختلف تعویلیں علماء نے کی ہیں مگر کوئی تعویل دل کو نہیں لگتی۔ اس کے بعد خود ایک تعویل پیش کرتے ہیں کہ اس میں آل محمد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ معاشتہ اراقت دہر عجبہ، آل پر درود نظریاتی موقف۔ مسلمانوں میں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آل پر درود بھیجنا حکم رسول اللہ ہے، لہٰذا اس حکم پر عمل کرنا عقلاً مسنون اور محبوب عمل ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں آل نبی یعنی امت میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ آل نبی پر درود بھیجا جائے۔ ابن القیم لکھتے ہیں جو لوگ نبی پر درود بھیجنا واجب سمجھتے ہیں، آل پر درود بھیجنے کے بارے میں دو مشہور قول ہیں۔ ابن احمد کے اصحاب میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آل پر درود بھیجنا واجب ہے یا نہیں۔ بہرحال آل پر درود بھیجنا سنت اور اللہ اور رسول کے نزدیک محبوب عمل ہونے میں کسی مسلمان کو نظریاتی طور پر اختلاف نہیں ہے۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی درود بھیجے جس میں میرے اہل بیت پر درود نہ ہو اس کا درود قبول نہ ہوگا۔ میں ایسی مرفوع حدیث کو نہیں جانتا جس میں صرف حضور پر درود کا ذکر ہو سوائے سنن نسائی کی ایک حدیث کے جو دعا قنوت کے آخر میں ہے صلی اللہ علی النبی، صرف اس میں وہ آل ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی تمام درود کی کیفیت میں آل کا لفظ موجود ہے۔ ابن حجر نے کہا ہے جس روایت میں آل کا ذکر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ راوی سے یہ لفظ رہ گیا ہے۔ آل پر درود عملی موقف۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب درود ابراہیمی پر مشتمل احادیث کا ذکر کرنے کا موقع آتا ہے تو جو رسول کریم سے ثابت اور درود ابراہیم سے مشہور ہے بعد ناخواستہ آل کا ذکر کرنا پڑتا ہے، لیکن خود جب درود بھیجتے ہیں تو آل کا ذکر ان کے لیے سنگین ہوتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اسی سنگینی کے بنا پر شرینی اپنی کتاب مغنی المحتاج صفحہ نمبر 342 میں لکھتے ہیں صحیح یہ ہے کہ آل پر درود بھیجنا نماز میں واجب نہیں ہے چونکہ نماز میں تخفیف ہوتی ہے۔ آل پر درود شاعر رافضہ۔ درود ابراہیمی میں آل پر درود صحاح میں ثابت اور مستحب ہونے پر امت کا اجماع ہونے کے باوجود آل پر مستقل طور پر درود بھیجنا مکروہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فتح الباری نے اور زمخشری نے الکشاف میں لکھا ہے کہ آل پر مستقل طور پر درود بھیجنا یعنی علیہ السلام یا علیہ السلام کہنا درست نہیں چونکہ اس سے رافضہ کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر رازی میں لکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام بسم اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ جب بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی تو بڑے اہتمام کے ساتھ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا ممنوع کر دیا۔ اس طرح بردسوی نے روح البیان میں لکھا ہے اصل تو یہ ہے کہ انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنی جائے، جب یہ کام ظالموں کا شعار ہو گیا تو بائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے۔ یہ ساری باتیں قرآنہ تعصب کی بنا پر ہیں۔ اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ جو صاحب روح المعانی نے لکھی ہے
اہل بدعت کے ساتھ شباہت کا کام کرنا ہر صورت میں نہیں بلکہ اس صورت میں درست نہیں ہے کہ عمل خود قابل مذمت ہو اور قصد بھی شباہت قائم کرنے کا ہو۔ اس جگہ ایک عبادت اس بہانے ترک کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے اہل بدعت کے ساتھ شباہت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ خود ایک کھلی بدعت ہے، چونکہ اس میں ایک مسلمہ عبادت کو اہل بدعت کا عمل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سنت متواترہ کے ساتھ قرآنی آیت کی بھی صراحت موجود ہے کہ بطور استقلال غیر نبی پر صلوات بھیجنا سنت الہیہ ہے، ارشاد ہے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157۔ ایک ہمگیر آزمائش کے بعد جو لوگ مقام صبر و رضا پر فائز ہوتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے۔ یہ لوگ علیہم الصلاۃ من ربہم کی مصداق ہے۔ ائمہ اہل بیت کو کئی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اس بارے میں امام شافعی کی تعبیر نہایت جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں آل محمد کے مصائب سے دنیا ہل کر رہ گئی ہے، جنہیں دیکھ کر سخت چٹانیں بھی پگھل جائیں۔ اس لیے یہ ہستیاں علیہم صلوات من ربہم کی اولین مصداق ہے، اسی لیے ہم ان کے نام کے ساتھ علیہم صلوات کہتے ہیں۔ سخاوی القول البدیع صفحہ نمبر 43 طبع ہند میں لکھتے ہیں، علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہنا درست ہے یا نہیں۔ بعض نے کہا ہے یہ عمل مکروہ ہے، اور بعض علیہ السلام اور علیہ الصلوات میں فرق کے قائل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں السلام کہنا ہر مومن زندہ اور مردہ حاضر اور غائب کے لیے شرعاً درست ہے، اور یہ اسلامی تحیت ہے۔ چنانچہ نمازی بھی کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور الصلوات نہیں کہتے۔ اس سے فرق واضح ہو گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 اور سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 43 میں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر آیات سے استقلالاً غیر نبی پر صلوات بھیجنا مستحسن عمل ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ایسا کرنا اللہ اور رسول کے لیے تو درست تھا مگر ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ جب سوال پیدا ہوتا ہے جو کام خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے وہ ہمارے لیے کس دلیل کی بنیاد پر درست نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کا عمل سنت نہیں ہے اور اللہ کا عمل حجت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اب اہل اسلام کا شعار بن چکا ہے کہ وہ صلوات و سلام کو انبیاء کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً سنت رسول کے ترک کو اہل اسلام شعار نہیں بنا سکتے۔ ثانیاً یہ اہل اسلام کا شعار نہیں ہے بلکہ بنی امیہ اور بنی عباس کا اپنایا ہوا شعار ہے۔ چنانچہ ہم ذیل میں اہل اسلام کے صفحے اول کے اہل عمل کا عمل دکھائیں گے جو غیر انبیاء کے لیے کثرت سے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ہم یہاں صحیح بخاری کے ان مقامات کا ذکر کرتے ہیں جن میں امام بخاری نے ائمہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام، علیہم السلام اور علیہ السلام کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ علی علیہم السلام، ان علی علیہ السلام، ووہب الحسن بن علی علیہم السلام، لی فاطمہ علیہ السلام علیہ السلام ابنتی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وکانت فاطمہ علیہ السلام ان فاطمہ علیہ السلام۔ اسی طرح صحیح بخاری کی مختلف احادیث نمبر ہیں جیسے 4014، 3502، 3641، 3781، 3810، 3847، 3998، 4005، 4170، 4193، 4950، 5046، 5390، 5924 یہ احادیث کے نمبر مینشن کیے ہیں۔ صحیح بخاری سے ان کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔
اس طرح ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب فرض الخمس میں یہ عبارت ان حسین بن علی علیہم السلام، کتاب المناقب باب صفت النبی میں یہ حدیث ہے الحسن بن علی علیہم السلام۔ آگے کتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسین میں یہ عبارت لکھی ہے اتہی عبید اللہ بن زیاد براس الحسین علیہ السلام، اور دیگر بہت سی مقامات پر یہ لفظ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ملاحظہ فرمائیں جائل عباس و علی علیہم السلام دعا علیہ علیہ السلام و علی علیہ السلام۔ سنن ابی داود میں بھی یہ عبارت ملاحظہ ہوا فاطمہ علیہ السلام۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں سورہ انسان آیت نمبر 8 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کے ذیل میں متعدد مقامات میں لکھتے ہیں ان هذه الآیہ نزلت فی حق علی علیہ السلام، نیز اسی آیت کے ذیل میں ہے ان الحسن والحسین علیہم السلام مرضا، نیز یہ عبارت ملاحظہ اخذ علی علیہ السلام بید الحسن والحسین۔ مزید آگے لکھتے ہیں وَلَا يَنْكَرُ دَخُولَ علی علیہ السلام فیہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مشکات میں بھی لکھتے ہیں اہل بیت کے لیے علیہ السلام لکھنا ہی شعار اہل اسلام تھا، چنانچہ علماء خود اپنی تصانیف میں آل محمد کے ساتھ بالاستقلال علیہ السلام لکھتے ہیں، چنانچہ امام اہل سنت حضرت سید سعید کاظمی اپنے ایک رسالے میں حوالہ دیتے ہیں جذب القلوب صفحہ نمبر 78 کے اوپر، جس میں امیر المومنین علی علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ اسی جذب القلوب کے صفحہ نمبر 94 پر ہے در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، نیز اسی صفحے پر ہے بے علی و فاطمہ و حسن و حسین سلام اللہ علیہم۔ یہاں مفسر قرآن اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مزید ایک اور ہیڈنگ کا اضافہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں درود بر اصحاب، یہ ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ، اور اس کے ذمن میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ سوال ہو، قابل توجہ یہ ہے کہ سید محمد بن اسماعیل امیر اپنی کتاب جماعت التشتیت میں لکھتے ہیں اگر یہ سوال ہو کیا آل کی طرح اصحاب پر درود بھیجنے کی کوئی روایت احادیث تعلیم میں وارد ہوئی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ مجھے کسی ایسی روایت کا علم نہیں ہے۔ مزید آگے ہیڈنگ موجود ہے، مفسر قرآن لکھتے ہیں آل پر درود کیوں ترک کیا گیا، اور اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں صدر اسلام میں سب کے لیے اس بات میں کوئی ابہام موجود نہ تھا کہ آل سے مراد کون ہے، سب کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ آل رسول کن کو کہتے ہیں۔ بعد میں بنی امیہ کے دور میں آل کا ذکر متروک کرنے کی وجہ وہ عناد اور دشمنی ہے جو لفظ آل کے ساتھ روا رکھی گئی، یعنی جنہیں اولاد فاطمہ و علی علیہم السلام سے دشمنی تھی انہیں لفظ آل سے بھی دشمنی تھی۔ اس جگہ ہم سید محمد بن اسماعیل امیر کی پوری عبارت لکھ دیتے ہیں جو انہوں نے جماعت التشتیت میں لکھی ہے، جسے علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب ہدایت السائل عدلۃ المسائل کے صفحہ نمبر 63 طبع ہند میں نقل کیا ہے، اور وہ عبارت یہ ہے مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو تشہد میں حضور پر درود کو واجب سمجھتے ہیں اور آل پر درود کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں ائمہ حدیث قدیم زمانے سے لے کر آج تک اپنی کتابوں میں جب خاتم الانبیاء پر درود لکھتے ہیں تو آل کا ذکر حذف کرنا اپنا شیوا بنا رکھا ہے، جبکہ انہیں علماء نے اپنے ان صحائح کتب میں ان احادیث کو بیان کیا جن میں درود کی تعلیم ہے، جن کتب کا احترام ہم پر واجب ہے۔ میں نے اس بارے میں سوال اٹھایا تو مجھے جو جواب دیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ آگے خلاصہ لکھتے ہیں ائمہ حدیث کے بارے میں جو چیز معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو روایت ان کے نزدیک صحیح ہے اس پر وہ اس وقت تک عمل کرتے ہیں جب تک ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس حکم کو کسی اور حدیث یا آیت کے ذریعے منسوخ کیا گیا ہے۔ لیکن ائمہ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آل پر درود بھیجنے کا جو حکم ثابت ہے منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا آل پر درود نہ بھیجنے میں ان کا عذر یہ ہے کہ وہ ان اہل جفا و ضلال سے بچنا چاہتے ہیں۔
جنہوں نے آل محمد سے دشمنی کی، ان کو خوفزدہ کیا، انہیں جلا وطن کیا، جیسا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کے دور میں پیش آیا۔ باوجود یہ کہ یہ لوگ خود کو بھی آل میں شامل سمجھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ شعری زباں حال صادق آتی ہے۔ آگے شعر لکھتے ہیں: مجھے اور مالک کو قتل کرو، مالک کو میرے ساتھ قتل کرو، یعنی مالک کے قتل کی خاطر بھی مجھے بھی قتل کرو۔ لہٰذا ان زمانوں کے ائمہ احادیث کو اپنی چھوٹی بڑی تالیفات اور مجالس روایات کی املاءات اور علوم درایا میں گفتگو کے وقت آل پر درود کو حذف کرنا پڑا، اور تقیہ کے طور پر ایسا عمل درست ہے۔ پھر لکھتے ہیں: پھر تقیہ ختم ہو گیا اور اس گمراہ فرقے کی حکومت بھی ختم ہو گئی، لیکن جس شیوے پر بڑے بوڑھے ہو گئے اور چھوٹے بڑے ہو گئے اس پر لوگ چلتے رہے۔ نادانی کی وجہ سے اپنے قول و تحریر میں اس بات کو جاری رکھا، جبکہ وہ ان احادیث پر ایمان رکھتے تھے جن میں درود کی تعلیم دی گئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں: میں نے اس بات کو حواشی العمدہ میں تفصیل سے بیان کیا اور اپنے سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا جس نے اس موضوع پر کچھ لکھا ہے۔ میں نے سوال اٹھایا کہ ائمہ احادیث نے مذکورہ عذر کی وجہ سے آل کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر ہم ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی املا کریں، مثلا صحیح بخاری کی، تو کیا ہم بھی آل کا ذکر کریں یا نہ کریں؟ جواب میں فقیہانہ مباحث کے بعد لکھا ہے: بہتر یہ ہے کہ پہلے جیسے اس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں ہے لکھ دیا جائے، پھر اپنی طرف سے مکمل درود بھیج دیا جائے تاکہ املا میں کمی بیشی نہ ہو، اور ساتھ یہ بھی بات ہو جائے کہ اس نے اسی طرح درود بھیجا جیسا کہ رسول اللہ نے درود کی تعلیم دی ہے۔ ملا محمد برخوردار اپنی کتاب شرح نبراس علی العقائد النسفیہ صفحہ نمبر 10 کے حاشیے پر لکھتے ہیں: بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ خاتم المرسلین پر درود بھیجتے ہوئے لفظ آل کو بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت کے دوران محدثین نے ترک کر دیا، چونکہ وہ ان پر درود بھیجنے سے منع کرتے تھے، بلکہ وہ تو ان پر سب کرتے تھے۔ مکے میں جب عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے 40 جمعوں تک جمعہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کہہ کر درود بھیجنا ممنوع قرار دیا کہ اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ بعض نے آل پر درود واجب نہ ہونے پر ایسی دلیل کا سہارا لیا ہے جسے تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، اصلاً شائستہ تحریر نہیں ہے۔ کہتے ہیں آل پر درود واجب نہ ہونا بہتر موقف ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بھیجنے کا حکم از خود بیان نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ حکم صادر فرمایا ہے۔ اس نامعقول دلیل کی روح سے قرآن میں جو احکام لوگوں کے سوال کرنے پر صادر ہوئے ہیں ان کا واجب العمل نہ ہونا لازم آتا ہے، جیسا کہ مثال سورہ بقرہ آیت نمبر 222، سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 217 اور سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 219۔ پہلی آیت کا ترجمہ: اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دوسرا، لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تیسرا، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا حیض حرمت کے مہینوں کے احکام واجب العمل نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے ہیں۔ کیا وہ تمام احکام واجب العمل نہیں ہیں جو رسول اللہ نے لوگوں کے سوال پر بیان فرمائے؟ کیا کوئی اس بات کا قائل ہے کہ صرف کہ احکام سے وہ واجب ہیں جنہیں رسول اللہ نے از خود بیان کیا ہو؟ فما لکم کیف تحکمون۔ اس جگہ شیخ عبد المحسن سوری لبنانی کے اشعار کا ذکر مناسب ہوگا۔ وہ آل محمد سے خطاب کر کے کہتے ہیں، ترجمہ پیش کر رہی ہوں: یہ بات عجیب ہے، جو حقوق لوگوں کو تمہاری وجہ سے ملے وہ خود تمہیں نہ ملے، نہیں ملے۔ وہ گمراہی کے سمندر میں سوار ہوئے تو خود بچ گئے، مگر اسلام نہیں بچا۔ اس کے بعد یہ بات لوگوں میں رائج ہو گئی، جس سے بھی ظلم ممکن ہوا اس نے ظلم کیا۔ چنانچہ ظلم میں اہل اقتدار سے اہل قلم کم نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مفسر قرآن مزید ایک ہیڈنگ کا اضافہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ تشہد میں درود واجب ہے۔
تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق نماز کے دونوں تشہد میں محمد و آل محمد پر درود یعنی صلوات بھیجنا واجب ہے۔ فقہ جعفریہ کے ساتھ امام شافعی نماز کے دوسرے تشہد میں صلوات پڑھنا واجب قرار دیتے ہیں۔ شافعی اپنی کتاب المجموع پیج نمبر 467 میں لکھتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ صلوات پڑھنا تشہد میں واجب ہے۔ ہمارے علماء نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے سے نقل کیا اور اس بات کو الشیخ ابو حامد نے ابو مسعود بدری سے نقل کیا اور بیہقی وغیرہ نے شعبی سے روایت کی۔ یہی بات امام احمد سے دو روایات میں سے ایک ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک صلوات پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اسحاق نے کہا ہے کہ اگر صلوات کو جان بوجھ کر ترک کر دیا نماز صحیح نہیں ہے، اور اگر بھول جانے کی وجہ سے ترک ہو گئی تو امید ہے نماز کافی ہو۔ ہمارے شافعی علماء نے وجوب پر آیہ صلو علیہ وسلم تسلیما سے استدلال کیا ہے۔ شافعی نے کہا اللہ نے اس آیت میں صلوات کو واجب کر دیا ہے اور حالات میں بہتر حالت نماز کی ہے، ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ اس آیت سے صلوات کا واجب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ علامہ دمیاطی اپنی کتاب اعانت الطالبین کے صفحہ نمبر 200 جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں بعض کا یہ موقف ہے کہ آل پر درود بھیجنا تشہد میں واجب ہے اور یہی امام شافعی کا قدیم قول ہے۔ اس بات پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ امام شافعی کے بھی اشعار بہت معروف ہیں، اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے جسے قرآن نے نازل کیا ہے۔ تمہاری منزلت کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس نے تم پر درود نہ بھیجا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ شوکانی نیل اوتار میں لکھتے ہیں نماز میں رسول اللہ پر درود بھیجنا واجب ہے، لیکن آل پر بھی نماز میں درود بھیجنا واجب ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ہادی قاسم، معید باللہ، احمد بن حنبل، بعض شافعی علماء واجب ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات نے اس حدیث سے وجوب پر استدلال کیا ہے جس میں آل کے ساتھ درود بھیجنے کا حکم ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے تشہد میں درود پڑھنا واجب ہونے کے قائل اصحاب میں سے ابن مسعود، ابو سعود انصاری، ابن عمر اور جابر بن عبداللہ، تابعین میں سے شعبی، امام محمد باقر، محمد بن کعب قرظی اور مقاتل میں حیان، اور فقہا میں سے اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی مسلک تھا، اور آخر میں امام احمد بن حنبل نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ آگے لکھتے ہیں الجامع الاحکام القرآن میں آیا ہے کہ مالک اور سفیان سے منقول ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا مستحب ہے لیکن اس کا ترک کرنے والا گناہ گار ہے، اور اسحاق اس بات کے قائل ہیں کہ اگر جان بوجھ کر درود کو ترک کرے تو نماز دوبارہ پڑھے، بھولنے کی صورت میں نہیں۔ اور قرطبی کہتے ہیں ہمارے علماء میں سے محمد بن المواس وجوب کے قائل ہیں، اور ابن العربی حدیث کے صحیح ہونے کی وجہ سے وجوب کے قائل ہیں۔ تو سامعین کرام یہاں تک میں اس ریکارڈنگ کو روکتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اور اس عبادت کو جو کہ درود جیسی عظیم ترین عبادت ہے زیادہ سے زیادہ انجام دیجیے گا تاکہ میں اور آپ اہل بیت کے حقیقی ماننے والوں میں شمار ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت چاہتی ہوں